الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محبت سے تمام احباب نماز والا درود بآواز بلند پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج عید الاضحیٰ کا مبارک مقدس اور معظم دن عطا فرمایا۔ اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ آپ احباب بڑے ذوق شوق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں مسجد میں دین کی بات سننے کے لیے، اور میں بھی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں
کہ دین کی صحیح بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس گلشن کو تا قیامت آباد اور شاد فرمائے، اور یہاں سے توحید و سنت کی صدائیں بلند و بالا ہوتی رہیں، آپ احباب ذوق شوق سے آتے رہیں، اور آپ کے دلوں کی کھیتی جو ہے وہ قرآن کے نور سے اور قرآن کے عطر کے ساتھ معطر اور منور ہوتی رہے۔ آج میرا گلا کچھ متاثر ہے، لیکن چونکہ آج کے دن کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت کے ساتھ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے اور اکلوتے بیٹے کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی۔ تھوڑا جہن جو کہ بہو تھوڑی توجہ میرے ال صرف رہنی چاہیے، تھوڑی توجہ ادھر ہوندی نا میری خراب ہو جاتی۔ یارو بڑا ہی آسان کام ہے بکرے کی گردن پر چھری رکھنا، بیل کی گردن پر چھری رکھنا، کٹے کی گردن پر چھری چلانا، مینڈے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، بڑا آسان کام ہے۔ لیکن تھوڑا سا سوچئے، بیٹا بھی ہو بڑھاپے میں اللہ سے رو رو کر مانگا بھی ہو، اکلوتا بھی ہو، نہ کوئی اور بیٹا نہ کوئی اور بیٹی، 100 سال کی عمر اللہ کے خلیل کی، 13 سال کا ہونہار سن بلوغت کو پہنچتا ہوا فرزند لخت جگر، بیٹے تو 10 بھی ہوں تو قربان کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ خلیل تیرے حوصلے کو سلام ہے، خلیل تیری قربانی کو سلام ہے، خلیل تیرے امتحان اور تیری آزمائش کو سلام ہے، خلیل تیرے جگرے کو سلام ہے، کس جگرے کے ساتھ تو نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی ہوگی؟ وہ امتحانات دیتا گیا، خلیل ان پرچوں کو پاس کرتا گیا۔ اس نے کہا باپ کے سامنے میری کبریائی بیان کر، یا اللہ کر دی۔ اس نے کہا بادشاہ کے سامنے کر، اللہ کر دی۔ تختہ دار پر چڑھا دے گا، فرمایا کوئی پرواہ نہیں۔ بتوں کو توڑ دیا، یہ آگ میں ڈال دیں گے، اللہ کوئی پرواہ نہیں۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، متن نہیں، وقت بہت کم ہے۔
گھر چھوڑ دے، چھوڑ دیا، بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑا، یا اللہ چھوڑ دیا۔ اپنے انداز میں کہتا ہوں یہ سارے پرچے اور امتحانات ایک طرف، اکیلا یہ پرچہ ایک طرف کہ رب نے کہا خلیل اب اس بیٹے کو جس کو تو اپنا سہارا سمجھتا ہے میرے راستے میں قربان کر دے۔ سبحان اللہ کہہ دیں ذرا۔ یا اللہ تیری رضا اس کے اندر ہے تو میں اسے بھی قربان کرتا ہوں۔ مجھے بیٹا نہیں چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں کل جمعے میں بھی عرض کر رہا تھا قربانی کا مقصد اس کی رضا، اس کی بلند آواز سے بولیں یار، اور بلند آواز سے اس کی رضا۔ اللہ بیٹا نہ بچے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو تیری رضا چاہیے نا۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم چل پھر ذرا، توجہ کرنا، واقعہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف جاتے ہیں، راستے میں لعین آ گیا خلیل، کبھی بیٹے کو بھی کسی نے ذبح کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ وہی ہے جس نے میرے باپ آدم کو جنت سے نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کینکر اٹھائی ماری، فرمایا دفع ہو جا، پھر آ گیا، پھر ماری، پھر آ گیا، پھر ماری۔ اللہ فرماتے ہیں خلیل تیری ادا میں خدا کو اتنی پسند آ گئی قیامت تک آنے والا ہر حاجی جب تک اس بے ایمان کو کنکر نہیں مارے گا میں حج قبول نہیں کروں گا۔ سنت زندہ، اور کوئی ایسے ہی ہوئی ہے اس کے پیچھے قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایسے ہی نام نہیں روشن ہوتا، پہلے قربان ہونا پڑتا ہے، لٹانا پڑتا ہے سب کچھ۔ چل پڑے، بیٹا اسماعیل، باپ ابراہیم، چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچے، حاجی دیکھ کر آئے ہوں گے، میں نے بھی دور سے دیکھا، عمرے کی سعادت ملی، دعا کرو اللہ حج کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو لے جائے۔ لے کر گئے، بڑھاپے میں رو رو کر مانگا ہوا اللہ سے فرزند، لخت جگر، اور جا کر دونوں باپ بیٹا، ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے، تیسری اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خواب تو پہلے ہی سنا چکے ہیں نا، بیٹے نے کہہ دیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان میں اپنے آپ کو تمہارے نہیں اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔
اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ میرا کوئی وعدہ نہیں، لیٹ جانا میرا کام، چھری چلانا تمہارا کام، اور ہاں مجھے بھی اور آپ کو بھی صبر عطا کرنا اللہ کا کام۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وعدہ کر کے اسماعیل علیہ السلام پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، قربان گاہ میں پہنچتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام 13 سال کا بچہ، لخت جگر، حسن و جمال کا پیکر ہیں، خود کی پیشانی میں بھی نور نبوت، اور اسماعیل کی پیشانی میں بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پہ پہنچے، حسن و جمال کا شاہکار اور پیکر، اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کرنے لگے، ابا جان میں لخت جگر، آپ میرے والد محترم، میں آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ میرے سر کے تاج، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابا جان ذرا ایسا کیجئے نا، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے، میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے، پرچہ آؤٹ نہ ہو جائے، شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے، محبت غالب نہ آ جائے باپ کی بیٹے کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اقبال تڑپ کے کہتا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اقبال کو بھی پتہ تھا نا فیضان نظر ابراہیم علیہ السلام کی نظر، اور مکتب کی کرامت سیدہ ہاجرہ کی گود۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس پہ چلوں تو بہت سارا وقت ادھر صرف ہو جائے گا۔ فرمایا فلما اسلما، انتہائی شارٹ کٹ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلما، اسلما فرمایا جب دونوں نے ارادہ پکا کر لیا، مصمم کر لیا، اسلما جب دونوں جھک گئے، فرما بردار ہو گئے، وَتَلَّوْهُ لِلْجَبِينِ۔ میں نے عرض کیا تھا توجہ میری طرف رہے، تَلَّوْهُ لِلْجَبِينِ، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، جبین کس کو کہتے ہیں؟ جبین کس کو کہتے ہیں؟ جبین نیاز ہیں، ایسے نہیں، لٹایا تو ایسے جاتا ہے نا، چھری چلائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تَلَّوْهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پیشانی کے بل، کیوں؟ چہرہ سامنے آئے، کہیں محبت غالب نہ آ جائے۔ فرمایا میرا چہرہ ابا جان نیچے کر دو۔ اسلما وَتَلَّوْهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، اور پھر چھری لے کر ابراہیم علیہ السلام نے چلانا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ آہا، فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں بھیج
ابراہیم علیہ السلام سے کہیں بس کر دے، اللہ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ ذرا، تمہارے اندر یہ حوصلہ یہ ہمت نہیں ہے۔ چھری چلائی، اللہ اکبر، چھری چلائی، زور لگایا، زور بھی کون سا، اپنا نہیں، نبوت والا۔ روایات میں آتا ہے 40 مردوں کے برابر ایک نبی کی طاقت ہوتی ہے، ایک نبی کی طاقت۔ لوگ کہتے ہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں جی، 40 مردوں کے برابر، جوانوں کے برابر ایک نبی کی طاقت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بھی زور لگایا، نبوت والا زور بھی لگایا، سبحان اللہ۔ چھری چلتی، ابراہیم علیہ السلام چلا رہے ہیں لیکن چھری چلتی، معلوم ہوا چھری کے اندر جو طاقت ہے، چھری خلیل کے ہاتھ میں ہے لیکن کاٹنے کی طاقت جلیل کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ کہہ دیں یار۔ کاٹنے کی طاقت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، خلیل چلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مخاطب کیا، اے چھری میں تجھے پتھر پہ چلاؤں، پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، میرے اسماعیل کی نرم و نازک گردن کو کیوں نہیں کاٹتے؟ چھری کہتی ہے اللہ مجھے قوت گویائی عطا کر، میں تیرے خلیل سے کہوں خلیل، تو کہتا ہے چلا، جلیل کہتا ہے خبردار، خبردار۔ آگ کے اندر طاقت ہے جلانے کی، جب وہ نہ چاہے تو جلا سکتی۔ پتھر کے پانی کے اندر طاقت ہے ڈبونے کی، وہ نہ چاہے تو ڈبو سکتا نہیں ہے، غرق نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام چلاتے ہیں، چلتی نہیں، چلائی، زور لگایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب زور لگا لیا، زور لرزہ ارشتے ہو گیا تاری، ویکھ قربانی پیغمبر کی، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جناب چھری چلا رہے ہیں، فرشتوں کے اندر کوہرام مچ گیا، یا اللہ یہ کیا؟ کبھی کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ ذرا، میں ابراہیم علیہ السلام کا پرچے کا ٹائم پورا کر لوں، پھر میں نے جو خلیل کو انعام دینا ہے وہ بھی کسی کو آج تک نہیں دیا، سبحان اللہ کا۔ ادھر ٹائم پورا ہو گیا، توجہ ہے؟ ادھر سے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ حاجی صاحب تسی تے ادھر ویکھو، تہاڈا پکھا چل رہا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، سبحان اللہ، بڑی سستی ہے آج آپ میں۔ فرمایا جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا، میں نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، ڈائریکٹ کہا یا نار، اے نار، تجھے نار کہتے ہیں، ابراہیم کو میرا یار کہتے ہیں، مجھے تم دونوں کا پروردگار کہتے ہیں۔ جب بات آئی میں نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری رکھ دی نا، چلائی، چھری چلی، پھر میں نے جبریل کو، اصول یہ ہے جب کسی نبی کو پیغام دینا ہو تو اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں،
اصول قانون یہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو نہیں بھیجا، جبرائیل جا ابراہیم کو روک دے۔ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے عرش سے خود ابراہیم کو آواز دی، اَيَّا ابراہیم، میں نے وہاں سے کہا ابراہیم، او ابراہیم، اے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام مخاطب ہوئے، ہاں اللہ میاں کیا حکم ہے؟ فرمایا قد صدقت الرؤیا، میں نے تو تجھے خواب دکھایا تھا خلیل، تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا ہے۔ بس کر بس کر بس کر، یا اللہ کیوں بس کروں؟ تو نے کہا بیٹے کو قربان کر، بیٹا کیا چیز ہے؟ اس سے بھی بڑی کوئی میرے پاس چیز ہوتی، اللہ تو اس کی قربانی مانگتا، میں اس کو بھی تیرے دربار میں قربان کر دیتا۔ بیٹا کیا چیز ہے؟ اپنی جان کو قربان کر دیا، تن قربان کر دیا، وطن قربان کر دیا، اور خاندان قربان کر دیا، قبیلہ قربان کر دیا، اور بچپن جوان بڑھاپے کے اندر مانگا ہوا ایک بیٹا تھا، لخت جگر تھا، اس کو بھی میرے راستے میں لا کر، میرے دربار میں لا کر پیش کر دیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے خلیل قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، تو نے میرے دربار میں سب سے قیمتی چیز کو قربان کر دیا۔ جہاں میں اعلان کرتا ہوں آج سے زمزم والا اسماعیل بھی تجھے عطا کر دیا، کوثر والا محمد بھی تجھے عطا کر دیا ہے۔ زمزم پہ بھی ابراہیم کا قبضہ، کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ بھی ابراہیم کا قبضہ۔ اور اسی پہ بس نہیں ہے یارو، اللہ جب دینے پہ آتے ہیں تو پھر دیتے بھی ایسے ہیں، جو قربانی دیتے ہیں اللہ پھر دیتے بھی کیسے ہیں؟ نبی تو آدم بھی ہیں نا، پیغمبر تو نوح علیہ السلام بھی ہیں، پیغمبر تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، پیغمبر تو داؤد علیہ السلام بھی، زکریہ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، یوسف علیہ السلام بھی، یعقوب علیہ السلام بھی، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دھرتی کے اوپر آئے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اللہ کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی انتہا کر دی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ آقا کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں، ما ہذہ العزائی، آقا یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ نہیں کہا سنتی، یہ میری سنت ہے۔ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ فرماتے قربانی ابراہیم تیری سنت ہے، قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ حج تیری سنت ہے، قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ طواف تیری سنت ہے، قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ صفا مروہ کی صحیح تیرے گھرانے کی سنت ہے، قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ قربانی تیری سنت ہے، قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ اور اسی طرح رمل تیری سنت ہے، قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ منا میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں جانا، جمرات میں کنکریاں مارنا، میدان عرفات میں حج کرنا تیری سنت ہے، قیامت تک اس سنت کو زندہ رکھوں گا۔ اسی پہ بس نہیں ہے، خیر الدین مسجد میں آنے والوں، اللہ فرماتے ہیں میرے خلیل، میرے محبوب کی امت جب آئے گی 5 وقت مسجد میں آ کر نماز ادا کرے گی، ہر نماز کے اندر جب اتحیات میں بیٹھ کر میرے محبوب محمد پر درود و سلام پڑھے گی، اس درود کے اندر ابراہیم تیرے تذکرے کو قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ پھر انعام بھی اللہ ایسے عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی قربانیاں جو ہیں جو ہم کر رہے ہیں ان کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، ریاکاری کا عنصر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے دل میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں قربانی دی، اور اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، جنت سے دمبا بھیج کر ابراہیم کی قربانی کو بھی قبول کر لیا۔
یہ انعام ہے ابراہیم کو جو ملا، قیامت تک ان کا نام باقی ہے۔ ہر نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نام رہے گا قیامت تک، ہر امتی کی زبان پر 5 وقت ابراہیم کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفوں کو درست کرنے سے پہلے نماز کا طریقہ بڑا مختصر سا ہے۔ نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 7 زائد 6 تکبیروں کے۔ پہلی رکعت میں ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں کہیں گے۔ تینوں تکبیروں پر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر پر ہاتھوں کو باندھ لیں گے، پھر قرات ہوگی، اور قرات کے بعد رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی اور پھر آخر میں 3 تکبیریں ہوں گی۔ تینوں تکبیروں پر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑیں گے، اور چوتھی تکبیر جب رکوع کی ہوگی تو ہاتھوں کو اٹھائے بغیر ہم رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس طرح نماز مکمل کرنے کے بعد پھر خطبہ ہوگا۔ خطبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد ہم اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کریں گے۔